اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی صرف اس درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ، ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کی۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو اور بے پردہ کر دے، اور کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وسوسہ اور وسواس زلزلہ اور زلزال کے وزن پر ہے۔ شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و حوا کو اس لباس جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ شرمگاہ کو سوءتو سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور سوء معنی برا بھی ہوتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حاصل تھی، اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم کھا کر اپنا خیرخواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا متاثر ہو گئے۔ اس لیے اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ سو ان دونوں کو فریب کے نیچے لے آیا۔ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تدلیہ یا ادلا کے معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ گویا شیطان ان کو مرتبہ علیہ سے اتار کر ممنوع درخت کا پھل کھانے تک لے آیا۔ یہ اس مصیبت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام اور حوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوئی، اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے لگے۔ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ کے لیے ساتر یعنی پردہ پوش تھا۔ یعنی اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش، محنت اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
توبہ استغفار کی یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سیکھے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں صراحت ہے۔ گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ جواز اور اس بات میں عقلی قیاسی دلائل دینے لگا، جس کے نتیجے میں وہ رادع درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اور حضرت آدم نے اپنی غلطی پر ندامت، پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بندگان الہی کا راستہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے اور شیطانی راستے سے رب العالمین تو ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔